السلام علیکم اینڈ ہیلو ڈیئر انڈیکیٹ اسپیرنٹس. اگر آپ اس وقت یہاں ہیں اور یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ ویڈیو اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے. آپ کو ایک گائیڈ لائنس پرووائڈ کرنے کے لیے، ایک موٹیویشن پرووائڈ کرنے کے لیے اور ایک تھارو گائیڈ لائن دینے کے لیے کہ آپ نے اپنے انڈیکیٹ کے جو جرنی ہے اس کو کس طرح سے کیری آؤٹ کرنا ہے، آپ نے کس طرح سے کنٹینیو کرنا ہے. تو اپنا انٹروڈکشن میں بعد میں تو کراؤں گا، پہلے اس ویڈیو کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں. تو آج کی ویڈیو جو ہے آپ کے لیے یوزول نہیں ہونے والی، جس طرح کہ آپ کو اس موجودہ وقت میں جو ہے بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی کہ ٹاپ 5 یوٹیوب چینلز فار انڈیکیٹ پریپریشن، ٹاپ 3 ایپس، ہاؤ آئی گاٹ 180/200. تو آپ سب نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے. کیا اس ویڈیو میں جو ہے میں چند ان پرابلمس پر، ان چند امپورٹنٹ پوائنٹس پر، ان اسٹریٹجیز پر یا مائنڈ لیول کے ان کے اس پر بات کروں گا جو ایک انڈیکیٹ کے اسٹوڈنٹ کو یا کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام دینے والے اسٹوڈنٹ کو پتہ ہونا چاہیے. چاہے آپ انڈیکیٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نیٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ جی کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہونے والی ہے. تو اس میں کیا ہے کہ میں مائنڈ سیٹ، اسٹریٹجی، ٹارگیٹ سیٹنگ اینڈ ہاؤ ٹو ڈیل ڈسٹریکشنز، ہاؤ ٹو سلیکٹ یور ریسورسز اور اس طرح کے کچھ آؤٹ لائنس پر بات کروں گا. سو لیٹس اسٹارٹ ود مائی انٹروڈکشن. مائی نیم از Dr. Junaid Aziz, and I am the student of first year MBBS at Ayub Medical College, Abbottabad. So, let's start the content. تو سب سے پہلی بات کہ جب آپ انڈیکیٹ کے لیے، جی کے لیے، نیٹ کے لیے، کسی بھی ایسے کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے جب آپ پریپریشن کا سوچتے ہیں، جب آپ چاہتے ہیں کہ میں اس میں اپیئر ہونا چاہوں، تو سب سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ آپ کا مائنڈ سیٹ. کیونکہ آپ ایک ہارڈ اور کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے اپیئر ہونے جا رہے ہیں تو آپ کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہونا چاہیے. آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے نارمل اسٹوڈنٹ سے تھوڑا سا اپڈیٹڈ ڈیولپ ہونا چاہیے. تو مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ آپ نے چند ایسی باتیں ذہن میں رکھنی ہیں جو آپ کو پوری آپ کی اسٹریٹجی میں، آپ کے پورے جرنی میں آپ کو کیا کرتی ہیں، لیڈ کرتی ہیں. تو وہ یہ ایک ایسی ویلیوز ہیں، مائنڈ سیٹ سے مراد کچھ چند ایسی ویلیوز ہیں جو آپ اپنے لیے سیٹ کر دیتے ہیں کہ یار میں نے اس طرح سے چلنا ہے، اس سے ہٹ کر جو ہے میرا مطلب کہ اس میں کنٹینیو کرنا پاسبل نہیں ہے. تو وہ چیزیں کیا ہیں مائنڈ سیٹ میں؟ سب سے پہلی جو چیز امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب تیاری سٹارٹ کرنا چاہیں، آپ کسی اکیڈمی میں جو ہے ایڈمیشن لینا چاہیں یا آپ سیلف پریپریشن کرنا چاہیں، تو آپ کے مائنڈ میں سیکنڈ آپشن نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی میں اس میں جا رہا ہوں، میں کمپٹیٹیو ایگزام ہے، میں اس میں انٹر ہو رہا ہوں، اگر میرا نہیں ہوا تو میں جو فلاں فیلڈ میں چلا جاؤں گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ریپیٹ کرنے کی بھی خواہش اپنے اس میں دل میں، دماغ میں نہیں رکھنی، کیونکہ جب یہ چیزیں آپ کو مائنڈ میں ہوں گی تو آپ اس لیول کی محنت، اس لیول کی ہارڈ ورک نہیں کر پائیں گے جو آپ کو کرنی چاہیے. اور اسی کے ساتھ مائنڈ سیٹ کا دوسرا پوائنٹ جو ہے کنسرنڈ ہے کہ آپ نے جو ہے اپنے آپ کو ٹف ٹائم دینا ہے. ٹف ٹائم سے کیا مراد ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یار میرا موڈ کرے گا تو میں پڑھوں گا، میرا موڈ نہیں کرے گا تو میں پڑھوں گا، مشکل چیز آ جائے گی تو میں چھوڑ دوں گا. تو اس قسم کی باتیں جب ذہن میں، جب آپ موڈ پر چلیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی کمپٹیٹیو ایگزام ہو اور وہ بھی انڈیکیٹ کی طرح، تو ایسی چیزیں آپ کو ڈسٹریکٹ کریں گی. تو ٹف ٹائم میں کیا ہے کہ اس میں میرا ایک رول ہے، ایک کوٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور یہ ہے کہ ورک ہارڈ، ایکسپیکٹ ہارڈر اینڈ بی ریڈی فار دا ہارڈیسٹ. اس رول کو آپ نے یاد رکھنا ہے. مائنڈ سیٹ میں جو آپ کا موسٹ امپارٹنٹ اور لاسٹ جس کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ یو مسٹ ہیو اے سیلف کانفیڈینس. ٹھیک ہے، آپ سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ جب اپیئر ہونے جا رہے ہیں تو وہاں پر ہزاروں اور لاکھوں میں تعداد ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی، لیکن اگر بات کریں ویکنسیز کی یا سیٹس کی تو وہ چند سینکڑوں میں ہوتی ہیں. تو یہ ہے کہ اگر آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ مجھ سے زیادہ قابل ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، تو آپ جو ہے اس سے پھر کیا کہتے ہیں، ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں. یہ چیز آپ نے نہیں کرنی، آپ نے سیلف کانفیڈینس رکھنا ہے. جو چیز آپ کر رہے ہیں، جو ریسورسز آپ نے سلیکٹ کی ہیں، ان پر بلیف رکھنا ہے کہ یار یہ میری ہیلپ کریں گے لازمی. تو لیکن سیلف کانفیڈنس کے ساتھ ایک بات اور ضروری ہے کہ آپ نے کسی کو، اپنے اپوننٹس کو یا آپ کے جو کمپٹیٹرز ہیں ان کو آپ نے انڈر اسٹیمیٹ بھی نہیں کرنا. یہ ایک الگ سوچ ہے کہ میں کر سکتا ہوں، آپ نے اکثر سنا ہوگا یہ مطلب کوٹ، لیکن یہ ایک الگ سوچ ہے کہ صرف میں ہی کر سکتا ہوں. تو صرف میں ہی کر سکتا ہوں والی سوچ اپنے ذہن سے نکال دینی ہے، کیونکہ ہر بندہ اس میں کمپیٹ کرنے آتا ہے آپ کو، اور ہر بندہ محنت کرتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے، مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے. سو نیکسٹ جو آپ کے مائنڈ میں ایک بات ہونی چاہیے وہ ہے ٹارگیٹ سیٹنگ. کہ جب آپ اپیئر ہونے جا رہے ہیں
تو آپ کو اپنے لیے ایک ہدف، ایک ٹارگٹ مقرر کرنا چاہیے، ایک سیٹ کرنا چاہیے، تاکہ آپ کی جو ہے جرنی سموتھ چلے، ٹھیک ہے، آپ کو پر جو ہے نا ڈسٹریکشنز جو ہے منیمم آپ پر جو ہے نا وہ اثر کریں۔ تو ٹارگٹ سیٹنگ کے لیے کیا ہے کہ آپ کو چند چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، 2 چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ ایک آپ کو جو ہے لاسٹ ایئر کے کلوزنگ میرٹ کا پتہ ہونا چاہیے، آپ جس بھی پروونس سے یا جس بھی مطلب ٹیسٹنگ ایجنسی سے کنسرن ہے، جہاں پر بھی آپ کی ڈومیسائل کی بیس پر یا جس طرح ایڈمیشن ہونا ہے، تو اس کا لاسٹ ایئر کلوزنگ میرٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، آپ کو اپنا کرنٹ ایگریگیٹ معلوم ہونا چاہیے۔ کرنٹ ایگریگیٹ آپ کو کون سا ہے؟ آپ کے FSC اور میٹرک کے مارکس ہیں۔ تو اسی بیس پر آپ اپنے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں۔ ٹارگٹ سیٹنگ میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے لیے ایک گیس لگانا ہے، ایک مائنڈ کے اندر آپ کے اسکیچ آ جانا چاہیے کہ آپ کو کتنے مارکس ریکوائر ہیں MD میں یا جی میں، نیٹ میں۔ تو جب آپ کو لاسٹ ایئر کے میرٹ کا پتہ ہوگا تو ایک یعنی کہ گیس آ جاتا ہے آپ کے پاس، لیکن ایک بات آپ کے پاس آ جاتا ہے، لیکن ایک بات اس میں یہ ہے کہ میرٹ بدلتا رہتا ہے، لیکن آپ نے ہارڈ ورک جو ہے اپنے ٹارگٹ سے زیادہ کرنی ہوتی ہے۔ جب ٹارگٹ ڈیفائن نہیں ہوتا تو آپ وہی بات ہے، موڈ پہ چلتے رہتے ہیں، کبھی پڑھا کبھی نہ پڑھا، کبھی کون سی بک اٹھا لی، تو اس طرح سے چلتا رہتا ہے، لیکن یہ چیزیں آپ کو پھر ڈسٹریکٹ کرتی ہیں۔ تو ٹارگٹ سیٹنگ میں آپ کو جو ہے اپنی ایک ایگزامپل پیش کرتا ہوں۔ میرا کرنٹ ایگریگیٹ کتنا بنا؟ 46.116 پوائنٹس کو چھوڑ دیں، فی الحال ہم 46، میں کہتا ہوں 46۔ اب میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میں کہ PK کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا ایڈمیشن جو ہے KMC میں ہو جائے، تو اس کے لیے مجھے ٹاپ لیول کی محنت کرنی ہے۔ تو میں نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا، میں نے ایک سوچا کہ یار میرا جو ایگریگیٹ ہے وہ 90+ ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے جب آپ MD کے گیس مارکس کیلکولیٹ کرتے ہیں تو میرے جو ضرورت تھے اس وقت، مجھے جو ریکوائر تھے 175 آؤٹ آف 200 ایک میرا وہ تھا، لیکن بٹ آئی سیٹ دا ٹارگیٹ آف 185 آؤٹ آف 200۔ آئی ورکڈ ہارڈ، آئی میڈ اسٹریٹجی، آئی واز فل آف دا مائنڈ سیٹ، اینڈ الحمدللہ آئی اچیوڈ 180 آؤٹ آف 200 in my MD and now alhamdulillah I'm the student of first year MBBS۔ تو ٹارگٹ سیٹنگ انتہائی آپ کے لیے ضروری ہے، اینڈ آئی ہوپ آپ کو اس کی کمپلیٹ طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اینڈ ناؤ وی کم ٹو دا موسٹ امپارٹنٹ پوائنٹ اور دا موسٹ امپارٹنٹ پرابلم فیکٹ اباؤٹ دس، اور وہ ہے اسٹریٹجی، جس کو آپ پلاننگ بھی کہہ سکتے ہیں، یا اردو میں کہیں تو حکمت عملی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں تو یہ اسٹریٹجی ہی ہے جو ہر اسٹوڈنٹ کی دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتی ہے، جو ہزاروں اسٹوڈنٹس میں ایک اسٹوڈنٹ کو جو ہے میڈیکل کالج میں سیٹ دلاتی ہے اور باقیوں کو ریپیٹرز بناتی ہے یا سیکنڈ آپشن سلیکٹ کرنے پر مجبور کرتی ہے، اینڈ دیٹ از یور اسٹریٹجی۔ اسٹریٹجی کیا ہے؟ اسٹریٹجی ایک آپ کے پاس، دس از اے وے ہاؤ ٹو اچیو یور ٹارگیٹ۔ جس طرح میں نے بات کی ٹارگیٹ سیٹنگ کی، تو اسٹریٹجی اس کو اچیو کرنے کا ایک راستہ، ایک آپ کے لیے کیا کہتے ہیں کہ ایک گائیڈ لائنس یا ایک پلاننگ ہوتی ہے جس پر آپ عمل کرتے ہیں، آپ اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں، آپ اپنی پرائرٹیز پریفرنسز آپ جو ہے اپنے لیے ڈیفائن کرتے ہیں، تو اسی بیس پر جو ہے آپ اپنی تیاری کو کنٹینیو رکھتے ہیں۔ آپ نے اسٹریٹجی اپنے لیے پلاننگ بنانی کیسے ہے، اور دوسری بات ہے کہ اس کی بیس کیا ہونی چاہیے، بنانی کس طرح سے ہے، تو یہ ہے کہ اسٹریٹجی کی جو بیس ہے وہ آپ کا اپنا مائنڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ آپ دوسروں کو دیکھ کر جو ہے نا وہ نہ کریں۔ مثال کے طور پر اب آپ لوگوں نے جو ہے کافی سال کے اسٹڈی کر چکے، آپ FSC کر چکے ہیں، تو آپ کا اپنا ایک پڑھنے کا سٹائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا اپنا ایک چیزیں گین کرنے کا سٹائل ہوتا ہے، پک کرنے کی اپنی ایک مینٹل کیپیبلٹی ہوتی ہے، اور وہ آپ کو اپنے بارے میں معلوم ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی بیس پر آپ اپنے لیے ایک شیڈیول بناتے ہیں۔ فار ایگزامپل وہ شیڈیول ڈیلی بھی ہو سکتا ہے، وہ ویکلی بھی ہو سکتا ہے، وہ منتھلی بھی ہو سکتا ہے۔ ڈیلی میں کیا ہے؟ فار ایگزامپل کہ آپ نے اکیڈمی جوائن کی، تو آپ اپنے لیے ایک بناتے ہیں کہ بھائی فرسٹ ٹائم جو ہے میری اکیڈمی کا ٹائم ہے اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک، اس کے بعد میں نے واپس آنا ہے، واپس آنے کے بعد جو ہے نا میں نے سب سے پہلے اپنی فلاں والی ٹیکسٹ بک پڑھنی ہے، اس کے بعد میں نے فلاں والی MCQs بک پڑھنی ہے، اس کے بعد میں نے جو ہے نا پریکٹس ٹیسٹ سالو کرنے ہیں، اس کے بعد میں نے اپنی سیلف اسیسمنٹ بنانی ہے، یا آپ نے اپنا کوسچن بینک بنانا ہے۔ یہ سب چیزیں آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنی ہے۔ آپ جس طرح پروڈکٹیو وے میں کام کر سکتے ہیں، دیٹ از بیسٹ فار یور سیلف، ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ اب اسٹریٹجی میں کون کون سی باتیں شامل کرنی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا طریقہ بتانا کس طرح ہے۔ اسی طرح آپ اگر ویکلی اسٹریٹجی کی بات کریں تو عام طور پر اگر آپ اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اکیڈمی ہم نے جوائن کی ہے، تو اس میں آپ کو کیا ملے گا کہ پریکٹس ٹیسٹ دینے ہوتے ہیں اکثر طور پر۔ تو پریکٹس ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ کہیں کہ یار پریکٹس ٹیسٹ کے آنے کے بعد میں نے اس کی سالو کرنی ہے، میں نے اپنے ویک پوائنٹس الگ سے لکھ لینے ہیں، تو بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کو خود پتہ ہونے چاہیے کہ آپ نے وہ کس طرح سے مینیج کرنی ہے۔
تو اسٹریٹجی کے بارے میں اگر بتاتا چلوں کہ کون کون سی چیزیں شامل ہیں. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ٹھیک ہے آپ کے سامنے ڈیوریشن ہونا چاہیے کہ آج کا دن ہے آپ نے پریپریشن سٹارٹ کی اور فار ایگزامپل 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد یا 1 سال کے بعد وہ ڈیٹ آپ کے ذہن میں ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہونی چاہیے کہ جب آپ کا ٹیسٹ ہے. تو سب سے پہلے آپ کے مائنڈ میں ڈیوریشن ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے جس کو لے کر جو ہے آپ اپنی تیاری کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر ڈیوریشن کے بعد آپ کے آ جاتی ہیں سلیبس. آپ کے پاس آپ نے سلیبس کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ یار اتنے ڈیوریشن میں اس سلیبس کو کیسے کور کروں گا, اس سے ایکسٹرا مجھے کتنا پڑھنا ہے, اس سے کم اگر میرے پاس ٹائم ہو تو میں کس چیز کو اسکپ کروں گا, کون سی چیز موسٹ امپارٹنٹ ہے. یہ چیزیں اپنے سامنے آپ لکھ کے رکھیں. اس کے بعد ہے کہ آپ کی اپنی جو پلاننگ ہے, ایکٹیویٹیز ہیں, مثال کے طور پر جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ میں نے اکیڈمی جوائن کرنی ہے, میں نے پریکٹس ٹیسٹ سالو کرنے ہیں, میں نے پاسٹ پیپرز سالو کرنے ہیں, تو میں نے فلاں والے MCQs بک سالو کرنی ہے. تو یہ چیزیں آپ نے اپنے سامنے لکھ رہی ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ جو آپ کی موسٹ امپارٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہے آپ کے ریسورسز, کہ میں کس ریسورس سے پڑھوں گا. فار ایگزامپل جس طرح میں نے بتایا پہلے کہ آپ فرسٹ آف آل آ جاتے ہیں تو اپنی ٹیکسٹ بک یوز کرتے ہیں, اس کے بعد آپ MCQs بکس یوز کرتے ہیں, پاسٹ پیپرز یوز کرتے ہیں. تو یہ چیز, تو ان سب چیزیں, یہ سب چیزیں جب آپ کے سامنے لکھی ہوں گی, آپ کو اپنا پتہ ہوگا میں نے اتنے گھنٹے اسٹڈی کرنی ہے, اس ٹائم میں کرنی ہے, تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ کا جرنی جو ہے انشاءاللہ سموتھ طریقے سے گزرے گا اور آپ کے لیے ڈسٹریکشنز جو ہوں گی آس پاس کی وہ منیمم ہوں گی. تو نیکسٹ پوائنٹ جو ہمارا ہے وہ ہے ریسورسز سلیکشن, ٹھیک ہے. ریسورسز سلیکشن کیا ہے کہ ان دنوں میں آپ کو میں نے جس طرح ویڈیو کو سٹارٹ میں بھی بتایا کہ بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی, ہاؤ ٹو یہ کرنا, ہاؤ ٹو یہ کرنا, ہاؤ ٹو یہ کرنا. یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ آپ سے اپنی اسٹریٹجی شیئر کر کے چلا جاتا ہے, اس کے بعد آپ کنفیوزڈ رہ جاتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس بہت ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اور آپ فیصلہ نہیں کر پاتے, ٹائم بھی کم ہوتا ہے بندے کے پاس. تو کیا کرنا ہے کہ ریسورسز سلیکشن کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے ریسورسز کو اپنے لیے کیسے سلیکٹ کرنا ہے اور کیسے ان کو یوز کرنا ہے. تو اس میں یہ ہے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل آپ نے اپنی اکیڈمی کی اسٹارٹ کر لی MD کیٹ کے لیے یا نیٹ جی کے لیے, آپ نے اپنی اکیڈمی اسٹارٹ کر دی. اس کے بعد جو ہے آپ اپنی ٹیکسٹ بکس پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی بندہ آپ سے آ کر کہتا ہے کہ یار آپ نے جو ہے نا MCQs بکس بھی پڑھنی ہے ساتھ میں, وہ آپ کو ایک بک ریکمینڈ کر دیتا ہے. تو فار ایگزامپل آپ وہ بک کیا کر لیتے ہیں, بائی کر لیتے ہیں, آپ اس سے پڑھنا شروع کر لیتے ہیں. کچھ دنوں بعد آپ سے ایک بندہ آتا ہے کہ یار تم اکیڈمی چھوڑو, تم YouTube سے پڑھو. تو دیکھیں چند باتیں ہوتی ہیں جو ریکمینڈڈ تو ہوتی ہیں بٹ آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتی. ایک بندہ آپ کو آ کر مشورہ دیتا ہے کہ یار آپ جو ہے نا اپنی MD کیٹ کی تیاری فزکس والا سے کرو, اپنے کنسیپٹس کلیئر کرو. تو بھائی اس کو بتائیں کہ یہ کنسیپٹس کلیئر کرنے کا ٹائم نہیں ہے, ہم نے کیلکولیٹڈ وے میں بہت ساری چیزیں کرنی ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز آپ کے ڈیفائنڈ ہوں, موجود ہوں. آس پاس کا بندہ جو آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہا ہے اس کی بات نہ سنیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی سے مشورہ نہ لیں, کیسے میں آپ نے مشورہ لینا ہے, اسٹارٹ میں جب آپ تیاری اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہوں تو ایسے بندوں سے مشورہ کریں جو اس چیز کو کر چکے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے جو فرسٹ ایئر MBBS کے کچھ دوست ہوں گے, یا آپ کے جو ٹیچرز ہیں اکیڈمیز میں ہیں یا اپنے کالجز میں ہیں, ان سے آپ نے مشورہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ YouTube پر چلے جاتے ہیں, مختلف قسم کی ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں, تو وہ چیزیں آپ کو جو ہے نا کیا کر لیتی ہیں, تھوڑا سا ڈسٹریکٹ کرتی ہیں, آپ کا ٹائم کیا ہوتا ہے اس سے ویسٹ ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں نہیں کرنی. تو بیس کیا رکھنی ہے, آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا ریسورس میرے لیے مطلب صحیح ہے. تو سمپل رول یاد کریں, دا تھنگ دیٹ از ہیلپنگ یو مور, ٹھیک ہے. میرے پاس بہت ساری اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, لیکن اس میں اگر میں آپ کو مثال دوں جسٹ اس وقت, تو میرے پاس جو ہے صرف اناٹمی ایک سبجیکٹ کے لیے میرے پاس اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں 2 بکس پڑھی ہیں, انگریز بھی پڑھی ہوئی ہے, سائنس بھی پڑھی ہوئی ہے. تو اب میں کیا کروں کہ ایک پیج یہاں سے پڑھنا شروع کر دوں, ایک پیج یہاں سے, ایک پیج یہاں سے, ایک دن یہاں سے, ایک ہفتہ یہاں سے, سب کچھ سمجھ رہے ہیں نا. تو سب کچھ کیا ہو جائے گا, وہ مکس اپ ہو جائے گا, سب کچھ گڑبڑ قسم کا ہو جائے گا. دیکھیں جو چیز آپ کو زیادہ فائدہ دے رہی ہے, the thing that is helping you more, اسے اڈاپٹ کریں. اور جو چیز آپ کو ہیلپ نہیں کر رہی, چاہے اسے لاکھ لوگ استعمال کر رہے ہیں, آپ اسے چھوڑ دیں. میں نے پہلے ہی بتایا ہے, آپ کا ایک اپنا مائنڈ ہے, آپ کی اسٹریٹجی دوسروں سے مختلف ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو نیکسٹ پوائنٹ پر ہم آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ آپ کے لیے انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے ڈسٹریکشنز کے ساتھ, مینٹل ٹارچرز کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان دنوں میں جب کہ خاص کر ٹیسٹ انتہائی جب قریب ہوتا ہے, مثال کے طور پر آپ کے پاس 1.5 یا 2 مہینہ 1 مہینہ بچ جاتا ہے, تو ان دنوں میں کیا ہو جاتا ہے کہ
آپ کی جو ٹیسٹنگ ایجنسیز ہیں یا آپ کی جو میڈیکل کمیشن ہے آپ کے کنٹری کا، جس طرح پاکستان میں جو ہے ہمارے پاس کیا ہے پی ایم سی ہے یا پی ایم ڈی سی ہے، اس طرح انڈیا میں این ایم سی ہے، نیشنل میڈیکل کونسل آئی تھنک، کچھ اس طرح سے. تو ان کی طرف سے عجیب عجیب نیوز آنا شروع ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل جب لاسٹ ایئر ہم ٹیسٹ دے رہے تھے تو صبح کو نئی نیوز آتی تھی، شام کو نئی نیوز آتی تھی. ٹویٹر ہم نے ان کا فالو کیا تھا اکاؤنٹ، تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ڈسٹریکٹ کرنے کو ملتی ہیں. کبھی کوئی بات ہوتی تھی، کبھی کوئی بات. دوسرا آپ کی ڈسٹریکشن میں کیا چیزیں شامل ہوں گی، وہ ہوگا سوشل میڈیا. سوشل میڈیا میں ایک تو میں نے بتا دیا کہ آپ کی اپنی ٹیسٹنگ ایجنسی ہی آپ کے لیے جو ہے نا ڈسٹریکشنز کا بڑا اچھا قسم کا وہ کردار پرفارم کرے گی. دوسرا یوٹیوبرس اس وقت خاص طور پر جو ہے نا بیٹھے ہوتے ہیں اس کے لیے موقع کی تلاش میں. وہ ایک اوپر سے آپ کو پروفائل لگا دیتے ہیں عجیب سی، MD CAT کے بارے میں امپورٹنٹ نیوز اباؤٹ جی، امپورٹنٹ نیوز اباؤٹ نیٹ. اندر کچھ نہیں ہوتا. آپ کے جو وہ 5 منٹ ویسٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کے 5 گھنٹے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے میں بڑا ہی زبردست قسم کا رول پلے کرتے ہیں. تو آپ نے سوشل میڈیا کو جتنا زیادہ ہو سکے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ضروری نیوز ہو آپ اپنے ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں، وہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، آپ کو جو ہے کنسرن نیوز مل سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کے لیے ڈسٹریکشنز کا جو کام کرتے ہیں وہ ہیں ملٹیپل مشورے. جس طرح میں نے پچھلے آپ کو بتایا اس میں ریسورسز سلیکشن میں کہ بہت زیادہ مشورے آپ لوگوں سے لیتے ہیں. ایک آپ کو اپنی اسٹریٹجی بتا دیتا ہے، دوسرا اپنی بتا دیتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا قریب ہوتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بن بلائے مشورے آپ کو ملنے لگ جاتے ہیں. تو وہ چیزیں بھی آپ کے لیے ڈسٹریکشنز کا کام کرتی ہیں. تو میں نے جس طرح آپ کو پہلے سے بتایا، آپ نے اپنے لیے یہ بچنا کیسے ہے، ریسورسز آپ نے اپنے لیے ڈیسائیڈ کر لینے ہیں، آپ نے اپنی اسٹریٹجی بنا لینی ہے، آپ نے اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کر لینا ہے، مائنڈ سیٹ آپ نے ڈیولپ کر لینا ہے. اس کے بعد آپ کو مشوروں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ آپ نے آلریڈی اس سے پہلے مشورے وغیرہ کر کے یہ کام کر لیے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو چیز آپ کو ڈسٹریکٹ کر سکتی ہے وہ ہے آپ کا انوائرمنٹ. ٹھیک ہے، انوائرمنٹ میں کیا ہے کہ فار ایگزامپل آپ ایسی جگہ پر رہ کر تیاری کر رہے ہیں یا پڑھائی کر رہے ہیں کہ وہاں پر آپ کے لیے ڈسٹریکشنز زیادہ ہیں، یعنی کہ آپ کو کام کرنے پڑتے ہیں یا آپ کو کہیں آنا جانا پڑتا ہے. یا مثال کے طور پر اگر بات کریں تو بجلی، پانی، اس طرح کے کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یا بعض اوقات اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ہاسٹل میں بہتر اسٹڈی کر سکتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں بہتر اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو آپ نے ایسا انوائرمنٹ اپنے لیے چوز کرنا ہے جو آپ کو کیا کر رہا ہے، زیادہ فائدہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر آپ پروڈکٹیو وے میں آپ سموتھر طریقے سے اپنی تیاری کو کنٹینیو رکھ پا رہے ہیں، جہاں پر آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کے دوست، اب آپ سب کچھ ہوگا، بہت زیادہ دوست ہیں، کمپنی ہے، لیکن پھر بھی آپ کی اگر پریپریشن اس سے ڈسٹرب ہو رہی ہے، آپ کا کیریئر اس سے مطلب کیا ہے کہ خطرے میں پڑ رہا ہے، تو اب میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اس جگہ کو کیا کر دیں، لیو کر دیں. تو یہ چند باتیں تھیں آپ کے اپنے مینٹل ٹارچر اور ڈسٹریکشنز کے ساتھ کہ آپ کو کیسے فیس کرنا پڑیں گے، آپ کیسے ڈیل کریں گے. So the last but not the least and a very important point or I think say guideline for you is that کہ آپ نے جو ہے ریلیجیس ٹچ ضرور رکھنا ہے اپنا. ٹھیک ہے، آپ جس بھی اپنے کیا کہتے ہیں ریلیجن سے ہیں تو اس کی چند آپ کے پاس کیا ہوتی ہیں، پریئرز ہوتی ہیں، اس کی چند عبادات ہوتی ہیں آپ کے پاس. تو وہ چیزیں کیا ہیں کہ وہ چیزیں آپ کے جو ہے مینٹل پیس کے لیے، آپ کے اسپرچول پیس کے لیے وہ انتہائی ضروری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ دعائیں کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، اور تو بہت ہی کم وقت باقی رہ جائے گا کہ جب آپ جو ہے میڈیکل کالج میں MBBS یا BDS یا جس بھی رسپیکٹو پروگرام میں آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اسٹوڈنٹ ہوں گے. ایٹ دی اینڈ میرے پاس جو ہے نا آپ کے لیے ایک بہت ہی قیمتی، بہت ہی نایاب قسم کی ایڈوائس ہے، اور وہ یہ ہے کہ ورک ہارڈ، زبردست قسم کی محنت کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے سوچ لیا ہے کہ میں نے کرنا ہے تو پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، بیکاز وہ دن دور نہیں جب آپ میڈیکل کالج میں انٹر ہو رہے ہوں گے. اس وقت آپ کو اپنی جتنی بھی محنت کی ہوگی، جتنا بھی سب کچھ کیا ہوگا، سب کچھ آپ کو بھول جائے گا. جتنی بھی آپ نے ڈیفیکلٹیز اٹھائی ہوں گی، ان میں سے آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا. جسٹ آپ کو یاد رہے گا تو اپنے ایڈمیٹڈ کالج کا نام. اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اگر آپ AMC یعنی کہ ایوب میڈیکل کالج ایبٹ آباد اگر آپ کا ڈریم کالج ہے اور اس میں اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ وی آر دیئر ٹو گائیڈ یو مور اینڈ وی آر ہیئر ٹو بی ود یو. ہم آپ کو ایک اچھا سا ویلکم دیں گے انشاءاللہ. Now pay your precious attention
towards the founder of 5 Star Doctors, who was playing the role of cameraman a little bit earlier. This place is waiting for you. Stay positive, stay motivated, and stay focused on your goals. Best of luck. Thank you so much for watching my video.